اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہواؤں میں جذبات ہیں مرحبا کے، فضاؤں میں نغمات صلی اللہ کے، درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے، غلاموں سجاؤ حضور آ گئے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ سب بھائیوں اور بہنوں کو ربیع الاول کا چاند اور یہ مبارک مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک مہینے کی فیض و برکات عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے سارا دین پڑھا، سارا قرآن پڑھا۔ وہ کہتے ہیں جب میں سارا کچھ دیکھا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ مغز قرآن، روح ایمان، جان دین۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ لفظوں پہ غور کیجئے گا۔ مغز قرآن یعنی سارے قرآن کا مغز، روح ایمان یعنی کہ ایمان کی روح، اور جان دین، دین کی جان۔ اب یہ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت ترتیب انہوں نے بیان کی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اقبال وہ کیا ہے، جلدی بتائیے۔ تو حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہست حبے رحمت للعالمین، اور کہنے لگے میں تو یہ سمجھا ہوں کہ قرآن کا مغز اور ایمان کی روح اور اگر دین کی جان ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے بڑا تو کوئی اصول پسند نہیں ہے۔ یہ ہر چیز میں بہت اصول پسند تھے۔ حضرت ابو سفیان جیسے لوگ مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، اور جناب حضرت ابو سفیان نے اپنے گھر کے سامنے تھوڑی سی اینٹیں رکھ کے جگہ بنائی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا جیسے بنائی ہے ویسے اس کو کھیڑو بھی۔ آپ نے لوگوں کا رستہ تنگ کر دیا۔ اصول پسند آدمی تھے۔ اصول کی بات آئے تو بیٹے کو بھی معافی نہیں، کسی کو بھی معافی نہیں، بڑے اصول پسند تھے۔ ایک دن لوگوں نے کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو بڑا اصول پسند ہے، پر یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گلی میں جو نبی پاک کے چاچا حضرت عباس کا پرنالہ ہے، اور وہ سب لوگوں کے کپڑے کیچڑ سے بھر دیتا ہے، وہ پرنالہ تمہیں نظر نہیں آتا؟ وہ گلی میں لگا ہے۔ اب تو ہمارے پرنالے اور طرح کے ہیں کہ پائپ لگ کے سائنس نے ترقی کر لی، اللہ تعالیٰ نے شعور دے دیا۔ جو آج بھی حرم شریف میں رحمت کا پرنالہ ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ وہ پرانے زمانے میں جو لوہے کے پرنالے ہوتے تھے، پرنالہ مکان کی چھتوں پہ لگا ہوتا ہے، بارش کے پانی کو یا کسی بھی پانی کو چھت سے ختم کرنے کے لیے۔ اور وہ جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گلی میں پرنالہ لگا تھا، وہ واقعی لوگوں کو کیچڑ سے بھر دیتا تھا۔ بارش کے ختم ہونے کے کافی دیر کے بعد بھی جب تک پوری مٹی چھت سے اتر نہیں جاتی، وہ پرنالہ چلتا رہتا۔ اور وہ بہت مین گلی تھی مسجد کو آنے کے لیے، اور وہاں لوگ نمازی آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں۔ تو لوگوں نے حضرت عمر سے کہا یہ پرنالہ نہیں آپ کو نظر آتا؟ یہ نہیں اصول پسندی؟ تو جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اتار دیتے ہیں پرنالہ، یہ بھی اصول پسندی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اور صالحین نے لکھا ہے کہ اونٹ کے اوپر بیٹھ کے آپ نے پرنالے کو پکڑا اور کھینچ کے نکال دیا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں سے فرمانے لگے
4 कोने होते हैं घर के, आपकी छत के 4 कोने हैं, किसी और में लगा लो परनाला, कोई जरूरी है कि नमाजियों वाली गली में लगाया जाए। ये कह के आप आ गए। किसी की जुर्रत नहीं थी कि वो आपसे बात करे। जब हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर आए तो लोगों ने कहा कि हजरत उमर ने आपके घर का परनाला उखेड़ दिया और साथ ये भी कह के गए हैं कि घर के 4 कोने हैं, किसी और कोने पर लगा लो। ये सुन के हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुस्कुराए। लोगों ने कहा, पूछा मुस्कुराते क्यों हैं? तो आप फरमाने लगे, कोई मसला नहीं, उमर ने उखाड़ा है तो उमर खुद आके लगा के जाएगा, जैसे उखेड़ा है वैसे लगा के जाएगा। तो सुनने वालों ने कहा, वो उमर है, उमर को बदलना और उसकी बात को बदलना, और ये हो नहीं सकता कि वो खुद लगा के जाए। जिस बंदे को देखकर शैतान गली का रास्ता बदल दे, आप उसकी बात कर रहे हैं। तो ये सुन के हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे कि मैंने कह दिया कि उमर लगाएगा तो इंशाल्लाह वो जरूर लगा के जाएगा। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में आए नमाज पढ़ने के लिए, और नमाज के बाद वो कहते हैं कि मैंने बात नहीं छेड़ी, हजरत उमर ने खुद छेड़ी और कहने लगे कि हुजूर आपसे तो उम्मीद नहीं थी कि आपके घर में और जगह भी है, 4 कोने होते हैं घर में, कोई जरूरी है कि उसी कोने पे लगे जहां से नमाजी गुजरते हैं और उनके कपड़े खराब होते हैं। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, उमर 4 कोने हैं, मेरे पास जगह भी है, परनाला कहीं और भी लगा सकता हूँ। मैंने भी कई मर्तबा ये सोचा था कि इस परनाले को उखेड़ दूं और मैं भी उसी गली से गुजरता हूँ, और मेरे कपड़ों पर भी कीचड़ बहुत मर्तबा पड़ा है, पर मजबूरी ये है, उखेड़ इसलिए नहीं सकता कि ये परनाला कि मेरे नबी करीम ने अपने दस्ते मुबारक से लगाया था, और फरमाया कि मैं जब मकान बना रहा था और छत बना रहा था तो हुजूर अचानक आ गए, और कई लोग इसके गवाह है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लाओ चाचा थोड़ा मैं भी करता हूँ। और फिर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से ये परनाला लगाया था। कई दफा मैंने सोचा कि उखेड़ दूं, फिर सोचता हूँ कि हुजूर ने लगाया था, लेकिन चलो अब तो इल्लत पाई गई तो समझ आ गई, असूल बन गया तो ठीक है, आपने खेड़ दिया तो ठीक है। ये सुन के जनाब उमर कहने लगे, आपने पहले क्यों नहीं बताया? तो वो कहने लगे कि भाई नमाजियों पे छींटे पड़ते हैं, गली का रास्ता है, आपने खेड़ दिया तो ठीक है। तो ये सुन के हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, नमाजियों पे छींटे पड़ते हैं तो पड़ते रहे। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे कि आपका क्या ख्याल है कि क्या मैं ये करूंगा कि लोगों पे छींटे पड़े और मुझे परवाह ना हो? ये हुजूर ने लगाया था। ये सुन के हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बाजू पकड़ा, बाजू थामा और थाम के उसी जगह पर ले गए जहां पर परनाला उखेड़ा था। तो कहने लगे अब हजरत अब्बास से, आप मेरे कंधों पे चढ़ जाए, तन तंदूर ते हड्डा दा बालन असी हवा नाल तपाया है, कप कप मुकिया पेड़े कीते, उत्तों इश्क पलेथन लाया है, तन दा सालन ते मन दी हांडी लून सबर दा पाया है, गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, तेनू है यकीन ना आया? फरमाया हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कि मेरे कंधों पे चढ़े और चढ़ के लगाए इसे। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब वो परनाला लगा के उतरे तो वो रो रहे थे और जनाब उमर भी रो रहे थे, आंखों में आंसू थे
اور فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہم نہیں دیکھیں گے کہ علت کیا ہے، وجہ کیا ہے، ہم تو یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک لگ گئے، ساری وجوہات ختم ہو گئی۔ اب جس کے کپڑوں پہ پانی پڑتا ہے پڑے، جس کو تکلیف ہوتی ہے ہو، لیکن چونکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے لگایا، تو میرے عزیزوں مزاج یہ ہے کہ جہاں بات آئے گی ذات رسالت کی، وہاں باقی کے قانون چھوڑ دیے جائیں گے، وہاں باقی کے معاملات چھوڑے جائیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، یہ وہ لمحات ہیں، یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کی نسبت ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، اور پھر تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جس کی نسبت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گئی تو وہ چیز مقدس ہو گئی، متبرک ہو گئی۔ اور یہ تو اس دنیا کا واقعہ میں نے آپ کو بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام کی آقا کریم سے کیا محبت تھی اور ان سے کیا نسبت تھی، اور تاریخ اس بات کی بھی گواہ ہے کہ ہمارے لیے یعنی امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قوانین کچھ اور ہیں، باقی امتوں کے لیے قوانین کچھ اور تھے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری نسبت ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہستی سے پیار کیا اور وہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کی قسمیں اٹھائیں قرآن میں، وہ ہمارے اور آپ کے آقا کریم ہے۔ تو میرے عزیزوں، اگر کسی کا کوئی دوست یا کسی کا کچھ بھی نسبت والا کوئی بندہ ہو، اس کے وسیلے سے، اس کے صدقے سے اگر آپ کچھ مانگتے ہیں کسی چودھری سے، کسی بندے سے، تو وہ بھی کچھ نہ کچھ تو دیتا ہے۔ دونوں جہاں کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت ہے، تو اس میں ہم اپنے اللہ سے مانگیں گے آج والے اس وظیفے میں، اور آقا کریم کے صدقے اور ان کے وسیلے سے مانگیں گے۔ تو میرے عزیزوں، اگر دنیا کا کوئی چودھری ہو، کوئی بادشاہ ہو، تو وہ بہت کچھ لٹاتا ہے، تو جو سارے جہانوں کا تن تنہا بادشاہ ہے، اکیلا ہے، اور سارے خزانے اس کے ہیں، تو وہ کیوں نہیں ہمیں دے گا؟ میرے عزیزوں، یہ آج والا آپ نے عمل کرنا ہے، اور میں آپ کو بیان کرتا ہوں آپ نے کیا عمل کرنا ہے اور کس طرح پڑھنا ہے اور کس طرح آپ نے دعا مانگنی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، بالکل دھیان سے سنیے گا اور یہ عمل کیجیے گا، تو انشاءاللہ تعالی دنیا کی جو بھی جیسی بھی حاجت ہوگی تو اللہ کے حکم سے آپ کی ضرور پوری ہوگی۔ خوشبو کا استعمال لازمی کیجیے گا، اور اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے صدقہ لازمی دیں۔ باوضو ہو کر ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کر لیں۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ تہجد کے وقت اگر وہ نہ ہو تو نماز عشاء کے بعد باوضو ہو کر 10 تسبیح درود ابراہیمی کی کرنی ہے روزانہ۔ آپ اس سے کم بھی کر سکتے ہیں، 3 بھی کر سکتے ہیں، 5 بھی کر سکتے ہیں، 7 بھی، لیکن زیادہ بہتر اور زیادہ پاورفل عمل جو ہے یہ 1000 بار درود ابراہیمی پڑھنے کا ہے، اور پانی کا ایک گلاس ساتھ میں رکھیے گا۔ ہر 100 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پانی کو پھونک مارنی ہے، پانی کو دم کرنا ہے، اور جب آپ کا 1000 بار درود ابراہیمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل ہو جائے تو اس مبارک مہینے میں ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا تحفہ بھی بھیجیں، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اپنے اللہ سے دعا کریں، اپنی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مشکل ہے، جو بھی پریشانی ہے، اور دعا میں آپ نے آقا کریم کے وسیلے سے دعا کرنی ہے۔ اور جس طرح مانگنے والے لوگوں کو اٹریکٹو کرتے ہیں یا ان کو مجبور کرتے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں، کوئی مانگنے والا آ گیا تو وہ آپ کو بچوں کا صدقہ، دوسروں تیسروں کا صدقے کے بارے میں اس طرح کہے گا، اس کے وسیلے سے، اس کے صدقے سے دے دیں۔ تو اسی طرح ہم اللہ کو اس کا وسیلہ پیش کریں گے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے روزانہ یہ عمل کرنا ہے، ربیع الاول کے مبارک مہینے میں
آپ کی حاجت انشاءاللہ تعالی 7 سے 10 دن میں ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی۔ لیکن پھر بھی کوشش کیجئے گا کہ آپ اس وظیفے کو جب تک یہ مبارک مہینہ ہے آپ کرتے رہیں۔ اس وظیفے کے کرنے سے انشاءاللہ سارا سال آپ پر رحمتیں ہوں گی، برکتیں ہوں گی، اور آپ کی ہر جائز حاجت اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پوری کرے گا۔ تو آپ نے کرنا ہے کہ جب آپ نے دعا کر لی اپنے لیے، تو جو آپ نے درود پاک پڑھا ہوا ہے وہ سارے کا سارا آپ نے سالے ثواب کرنا ہے روزانہ۔ اور اس کے بعد جو دم کیا ہوا پانی ہے وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ یہ کتنا زبردست عمل ہے۔ جو بے اولاد ہے وہ اس کے 3 چھوٹے چھوٹے گھونٹ پیے۔ جس کسی کے کاروبار میں برکت نہیں، یا دکان میں نقصان ہو رہا ہے، یا اس کی دکان چل ہی نہیں رہی، کوئی بزنس ہے، کوئی کاروبار ہے، رزق میں تنگی ہے، تو وہ اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی اس پانی کو پیے بھی اور اپنے گھروں میں اور اپنی دکان پہ اوپر چھڑکاؤ بھی کرے، چاروں کونوں میں، نیچے زمین پہ نہیں گرنا چاہیے۔ اور جس بہن یا بھائی کا شادی کا مسئلہ ہو تو وہ اس دم کیے ہوئے پانی کو اپنے سروں پر بھی لگائیں، اپنے گھروں میں چھڑکاؤ بھی کریں اور خود بھی پیئیں۔ اس سے سب بھائیوں بہنوں کے کام ایسے ہوں گے جیسے معجزے ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ نے یقین کے ساتھ کرنا ہے اور اس نسبت سے کرنا ہے کہ یہ آقا کریم کا مہینہ ہے اور اللہ کو محبت ہے ان سے۔ تو آپ نے جس طرح میں نے بیان کیا ہے کہ روزانہ 1000 بار درود ابراہیمی نماز والا پڑھنا ہے، خوشبو کا استعمال لازمی کیجئے گا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کیجئے، اور جتنا درود پاک آپ نے پڑھا وہ سالے ثواب کرنا ہے۔ اور جو پانی ہے وہ آپ نے پینا بھی ہے، سروں پر بھی لگانا ہے، اپنے گھر میں یا اپنے کاروبار میں چھڑکاؤ بھی کرنا ہے۔ اور ایک بات، جہاں اپنے لیے دعا کیجئے گا وہاں باقی سبھی بھائیوں بہنوں انسانوں اور جنات کے لیے بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ سب کی حاجتیں پوری کرے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئی درود ابراہیمی پڑھے گا، سنے گا، اس کا ثواب، اس کا اجر آپ کو، مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔